بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل نکہت علم میں آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو فصل کی کتاب سے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خواجہ میر درد کی غزلیات۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے۔ جہاں تک خواجہ میر درد کا تعلق ہے تو آپ کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے۔ آپ شاعر عشق حقیقی ہیں، شاعر معرفت ہیں۔ مغلیہ دور کی اگر بات کی جائے تو دہلی دنیا بھر کی باکمال اور علم و فنون کی ماہر یگانہ شخصیتوں کا مرکز رہا ہے، لیکن ان صاحبان عظمت میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو سجادہ نشین بھی ہے، شاعر بھی ہے۔ درویشی ان کے خاندان کا سرمایہ ہے اور شاعری میں ان کا رنگ سب سے الگ اور سب سے جدا ہے۔ تاریخ اردو ادب ان کو خواجہ میر درد کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ میر درد نے اپنی بھرپور جوانی میں رنگ تصوف اس طرح اختیار کیا کہ باپ کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد کئی باکمال دلی چھوڑ گئے، لیکن صبر و قناعت اور توکل کا پیکر بن کر آپ نے شہر کو رونق بخشا۔ آپ کا کلام آپ کی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ اگرچہ آپ کا دور شاعری کے عروج کا دور ہے، لیکن یہ دور ہندوستان کی افراتفری، معاشی و معاشرتی بدحالی کا بدترین زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس فضا کے اثر سے آپ نے ناکامی، نامرادی، رنج و الم وغیرہ کی غزل کو اپنے عام موضوعات میں شامل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس ماحول میں اپنی منفرد آواز جو ہے وہ بلند رکھی۔ آج ہمارے پاس آپ کی ہے غزل نمبر 1 جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ مقدور یعنی کہ طاقت، وصف کی جمع خوبیاں، رقم لکھنا، حقا یعنی کہ حق سچائی، لوح و قلم وہ تختی جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی قسمت یا تقدیر کو درج کیا جو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک صوفی شاعر ہے، ان کے ہاں غزلوں کا جو مزاج ہے وہ عشق حقیقی ہے، لہذا یہ شعر بھی عشق حقیقی پر ہی مبنی ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا اور عرفہ، عظمت اور بلندی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کی صفات اتنی زیادہ ہیں اور اس کی جو قدرت ہے وہ لامتناہی اور وسیع ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے انسانی عقل اور علم جو ہے وہ معذور ہے، قاصر ہے۔ وہ طاقت جو تیری خوبیوں کو مکمل بیان کر سکے، کیونکہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ ہی جو ہے پورے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کی بڑائی، اس کی لامحدود صفات کو بیان کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ انسان کی تقدیر، اس کے معاملات اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کائنات کی ہر چیز کو بنا کر اس کے لمحے لمحے کا احوال اور اس کی قسمت کو درج کر کے محفوظ کیا۔ تو انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی عقل اور علم کی بنیاد پر اپنے رب کی وصف کو بیان کر سکے۔ جس مسندی عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تعقل کے قدم کا۔ مسند یعنی کہ تکیہ گاہ، بیٹھنے کی جگہ، مراد عرش الہی، جلوہ نما ظاہر، تاب مجال، تعقل عقل۔ اس شعر کا اگر مفہوم دیکھا جائے، شعر نمبر 1 کا اگر فنی حسن دیکھا جائے تو یہ شعر جو تھا غزل کا مطلع تھا۔ شعر نمبر 2 جو ہے، یہاں پر شاعر نے اگر جو مفہوم اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ انسانی عقل اللہ کی ذات تک پہنچنے اور اس کی رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ شعر بھی عشق حقیقی کا ہی ترجمان ہے، جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلندیوں پر جلوہ افروز ہے، کہ انسانی عقل کا گزر وہاں جو ہے ممکن نہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل اللہ کی قدرت کو جو ہے جاننے سے، اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ علم اور عقل کے ماروں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، لیکن انہیں یہ بڑی جلد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے در حقیقت وہیں سے اللہ کی معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں اگر صنعتی حسن کی بات کی جائے تو یہاں پر صنعت تضاد موجود ہے، یہاں پر صنعت ملاۃ النظیر موجود ہے۔ یہاں پر شاعر نے شیخ اور برہمن یعنی کہ شیخ سے مراد مسلمان اور برہمن سے مراد غیر مسلم لیا ہے۔ دیر یعنی کہ بت خانہ، حرم یعنی کہ کعبہ خانہ،
تو یہاں پر شاعر نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ بستا ہے، کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کے جلوے سے خالی ہو۔ اس شعر میں شاعر نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں مختلف انسانوں کو تخلیق کیا اور لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کی شناخت کو قائم رکھنا ہے، نہ کہ ان کے اندر جو ہے ان کو جو ہے ان کی بڑائی یا ان کی کمتری کو بیان کرنا ہے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی آبادی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کئی اور دیگر مذاہب بھی ہیں جو غیر الہامی ہیں، جن کے ماننے والے جو ہیں وہ الگ الگ چیزوں کو اپنا رب مان کر جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے در حقیقت اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات اور نظام کائنات ہے۔ انسانوں نے اپنی اپنی سہولت اور مزاج کے مطابق مختلف راستے اختیار کیے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ جلوہ نما ہے۔ تو دیگر مذاہب کے لوگ جس طرح اپنے انداز میں اپنے دیگر چیزوں کو خدا مانتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت چاہے وہ کوئی پنڈت ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو یا مسلمان ہو، سب جگہ پر جو چاہتا ہے وہ اپنے طور پر اپنے بنانے والے کو ڈھونڈتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے والے راستے پر چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے جلوے سے دنیا کی کوئی جگہ بھی خالی نہیں، ہر جگہ اللہ کا نور روشن ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، حرم ہو یا کلیسا ہو، یہاں پر ہر جگہ اللہ جو ہے وہ آباد ہے۔ ایسا کوئی بھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اثر سے جو ہے وہ باہر نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی عظمت و بلندی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے انسان جو ہے وہ جگہ جگہ رجوع کرتا ہے۔ خوف اگر جی میں ہے تو تیرے ہی غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کے رحم و کرم جو ہے اس کی امید رکھتا ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی تضاد موجود ہے، غضب و کرم، اور یہاں پر لفظ غضب کا مطلب ہے ناراضگی یا اللہ کا غیظ و غضب غصہ، اور کرم کا مطلب ہے اللہ کی مہربانی۔ تو شاعر یہاں پر یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو انسان بھی جو ہے ایمان کو اختیار کرتا ہو، جس نے کیا ہوا ہے، اور جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور اللہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ ناراض کر دے یا اپنی زندگی کو اگر وہ غفلت میں گزار رہا ہے، تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کے ناراضگی کا، اس کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی محبت، اس کی عنایت جو ہے وہ در حقیقت دلوں میں بستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس خوف کے باوجود گناہ ہو جانے پر اللہ کی جانب جو ہے پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، اس کی مہربانی کا منتظر رہتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ جبار اور قہار ہے تو اللہ مہربان اور رحیم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پر اس کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں۔ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچانا پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم۔ یہ شعر غزل کا مقطع ہے، مانند حباب بلبلے کی طرح۔ پھر یہاں پر لفظ جو ہے یہاں پر عرصہ کھینچا یعنی زندگی کا گزارنا۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، جو شعر کا مفہوم جو ہے وہ ایک بیان کرتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کو آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی کی جو حیثیت ہے دراصل وہ کسی بلبلے سے زیادہ نہیں، جو فوراً ہی جو ہے اس کی فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی بھی جو بڑی کمزور ہے، لمحہ بھر میں اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہت مختصر اور کمزور ہے۔ جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ فنا کی جانب اپنے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار ایک دن یہ کائنات، یہ انسانی حیات فنا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آنے کا دنیا میں جو مقصد ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں اس بات کی مہلت دیتا ہے کہ آخر کار ہم اس دنیا سے ہمیں جو ہے جانا ہے، تو ہمیں اللہ کو اپنے راضی کر کے اس دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری سانس کی ڈور پر
ہماری سانس کی پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور کسی وقت بھی وہ اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے سکتا ہے۔ تو انسانی زندگی کی جو حقیقت ہے، جس کا مختصر ہونا جو ہے اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر غزل نمبر 1 جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی۔